بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد نمبر 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 153۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب دعا کی ابراہیم نے، اے میرے رب بنائیں اس کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روزی دیں اس کو لوگوں کو پھلوں سے جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فرمایا اور جس نے کفر کیا پس فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو تھوڑے دنوں میں، پھر جبراً اس کو لے جاؤں گا عذاب کی طرف دوزخ کے، وہ بری ہے رہنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل، اے ہمارے رب قبول فرما ہماری طرف سے، بے شک آپ ہی خوب سننے والے سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب اور بنا ہمیں دونوں کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد سے ایک جماعت حکم بردار آپ کی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دکھا ہمیں ہمارے حج کے احکام اور مقامات، اور توجہ فرما ہم پر، بے شک آپ ہی بہت توجہ فرمانے والے ہیں بڑے رحم والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں سے عظیم رسول، ان میں سے جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں اور سکھلائے ان کو اللہ کی کتاب اور طے کی باتیں، ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور ستھرا کرے ان کو، بے شک آپ ہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام نے نبی بنی اسماعیل کے لیے پرامن شہر اور روزی کی دعا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے لکدک میدان میں چھوڑ کر واپس لوٹے تو پہاڑ کی اوٹ میں جا کر دو دعائیں کیں، الہی یہ ویران جگہ پرامن شہر بنے اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزی ملے۔ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ وہاں جرہم قبیلہ آ کر بسا اور رفتہ رفتہ وہاں شہر مکہ وجود میں آیا، اور طیف وغیرہ سے بکثرت پھل آنے لگے، کسی چیز کا ٹوٹا نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مسلمانوں کی تخصیص کی تھی۔ گزشتہ آیت میں آیا ہے کہ دینی امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط برتی، مگر امامت اور دنیاوی رزق کا معاملہ مختلف ہے۔ اللہ رحمان ہیں، دنیا میں ہر کسی کو روزی عنایت فرماتے ہیں، البتہ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہیں۔ آخرت میں رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی، اس لیے وہی آئی کہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں چند دن روزی کافروں کو بھی ملے گی، البتہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیات پاک۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں سے روزی عنایت فرما جو ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرا دین قبول نہیں کرے گا اس کو بھی تھوڑے دنوں تک فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو کشاں کشاں دوزخ کے عذاب میں پہنچاؤں گا، اور وہ بری رہنے کی جگہ ہے۔ نمبر 4، تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے 4 دعائیں کیں۔
کعبہ شریف میں کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور آپ نے اس کا حج بھی کیا تھا۔ سورۃ آل عمران آیت 96 میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ کعبہ شریف ہے۔ انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر کعبہ شریف حوادث کا شکار ہو گیا اور اس کی عمارے باقی نہ رہے اور حج کا سلسلہ بھی رک گیا، مگر اس کی بنیادیں باقی تھیں۔ برساتی نالے نے اس پر مٹی چڑھا دی تھی اور وہاں ٹیلہ بن گیا تھا۔ پھر جب جر قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم ملا۔ وہ مکہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ تعمیر کیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کی نشاندہی کی، ٹیلہ ہٹایا گیا تو نیچے بھری ہوئی نیو نکلی، چنانچہ اس پر دیواریں اٹھائی گئیں، اس لیے فرمایا وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ غرض تعمیر کعبہ کے وقت دونوں حضرات نے 4 دعائیں کی۔ الف قبولیت خدمت کی دعا۔ انبیاء علیہم السلام کبھی اپنی کسی کارنامے پر ناز نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر نیاز خم کیے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئی تو آپ کا سر مبارک کجاوے سے لگا ہوا تھا اور اترتے ہی شکرانہ کی 8 رکعتیں پڑھیں۔ پھر آخر دعا میں عرض کیا ہے کہ آپ سمیع و علیم ہیں، آپ ہماری دعا سن رہے ہیں، آپ ہمارے دلوں کی کیفیت جان رہے ہیں، ہم اخلاص سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور اخلاص کی آپ کے یہاں قدر ہے، اس لیے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اپنی اور اپنی اولاد کی اطاعت فرما برداری کی دعا کی۔ نیک بندے ہمیشہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتے ہیں، اولاد ایماندار ہوگی تو ہی جنت میں ساتھ ہوگی، اس لیے اپنے ساتھ اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کی ہے کہ ان کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ سوال: حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام انبیاء تھے اور پہلے سے پیکر اطاعت تھے، پھر انہوں نے یہ دعا کیوں کی کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا؟ جواب: یہ دعا ایسی ہے جیسے نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب کہ وہ سیدھا راستہ دیکھے ہوئے ہیں، جبھی سر عبودیت خم کیے ہوئے ہیں، پس یہ استقامت کی دعا ہے۔ اسی طرح مذکورہ دعا مداومت کی دعا ہے۔ فائدہ: ذریت کے عموم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت پھر ساری امت شامل ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ، ابراہیم علیہ السلام قبل ازیں تمہارا نام امت مسلمہ رکھ چکے ہیں۔ اس آیت میں مذکورہ دعا کی طرف اشارہ ہے۔ حج کے مقامات بتانے کی اور اس کے احکام سکھانے کی دعا۔ کعبہ شریف کی تعمیر حج کے لیے ہوئی ہے، چنانچہ تعمیر سے فارغ ہوتے ہی حکم ملا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ حج کی عبادت شروع ہو گئی جو آج تک چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اور اس دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ تو اب رحیم ہیں، رب و رحیم ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ حج کی عبادت مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں ہے الحج یہدم ما کان قبلہ، حج سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے حج کیا اور رفث و فسوق و جدال نہیں کیا تو وہ ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ بوقت ولادت تھا۔ البتہ توبہ شرط ہے، اور توبہ قولی بھی ہوتی ہے اور فعلی بھی۔ توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دے، بری زندگی لے کر گیا تھا اچھی زندگی لے کر لوٹے تو یہ دلیل ہوگی کہ گناہ دھل گئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے۔ الف وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نمازوں میں نزول وحی کے ساتھ اور مسلموں غیر مسلموں کے اجتماعات میں قرآن سناتے تھے، اور وہ چونکہ اہل لسان تھے اس لیے قرآن کی دعوت سمجھتے تھے۔ لوگوں کو قرآن سکھائے۔ قرآن کی بعض باتیں اہل لسان بھی نہیں سمجھ سکتے، جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے مگر نماز کیا ہے یہ قرآن میں نہیں۔ البتہ قرآن میں ارکان نماز کو متفرق جگہ بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے نماز کی ہے ترکیبی بنائی اور پڑھ کر دکھائی، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ حکمت سکھائے۔ حکمت کے معنی ہیں تہ کی باتیں۔ قرآن کریم میں کچھ گہری باتیں ہیں جو آیات کی تہ میں ہیں، ان کو سکھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ مثلا قرآن میں رضاعت کے تعلق سے 2
دو رشتوں کی حرمت کا بیان ہے، ایک رضائی ماں کا، دوسری رضائی بہن کا، جبکہ رضاعت سے وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جو نعت نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادت۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں دو رشتوں کا ذکر بطور مثال ہے، یہ حکمت کی تعلیم ہے۔ دال تزکیہ کرے، ظاہر و باطن کو صاف کرے۔ اسلام میں ظاہری پاکی کی بھی اہمیت ہے۔ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، غسل، پانی کی پاکی ناپاکی کے مسائل تفصیل سے بیان فرمائے، اور جس طرح آدمی کا ظاہر صاف اور ناصاف ہوتا ہے، باطن بھی صاف اور ناصاف ہوتا ہے۔ باطن کی پاکی اخلاق حسنہ ہیں اور ناپاکی اخلاق سیئہ ہیں، پس اللہ کے رسول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ امت کو سنوارے، برے اخلاق سے پاک کرے، عمدہ اخلاق سے آراستہ کرے۔ فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہے کہ میں تمام اخلاق حسنہ کی تعلیم دے دوں، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ پھر آخر آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکیم ہیں، وہ چاہیں تو بنی اسرائیل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں اور چاہیں تو بنی اسماعیل میں، البتہ وہ حکیم بھی ہیں، ان کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمائیں۔ فائدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعثت نبوی کے جو 4 مقاصد بیان کی ہیں، وہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمران آیت 164 اور سورۃ الجمع آیت 2 میں بھی بیان فرمائے ہیں، وہاں بھی ان مقاصد کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ آیات پاک، اور یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی بھری ہوئی نیو پر دیوار چن رہے تھے، اور اسماعیل بھی اس وقت دونوں دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہمارے طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک آپ ہی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری اولاد میں سے بھی آپ ایک فرما بردار جماعت بنا۔ نمبر 3، اور ہمیں ہمارے مناسک حج کے مقامات بتا اور احکام سکھا، بے شک آپ ہی بڑے توجہ فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں۔ نمبر 4، آپ ہمارے رب اور انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کو ستھرا کرے، بے شک آپ ہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔